والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد. معزز نوجوانان، آج ہندوستان کو آزاد ہوئے 50 سال سے زائد ہوئے. آج سے 50 سال پہلے تن کے گورے من کے کالے جنہیں انگریز کہا جاتا ہے ہندوستان کو چھوڑ کر رخصت ہو گئے. آزادی سے قبل بے شمار دنوں اور لاتعداد راتوں میں ہندوستانیوں نے ہزاروں ماؤں کو بے اولاد ہوتے دیکھا، معصوم سے پھولوں کو گولیوں سے چھلنی ہوتے دیکھا، بہنوں کو بیوہ ہوتے دیکھا، غریبوں پر بے پناہ مظالم ہوتے، لاکھوں بیٹیوں پر بے عزتی کے دھبے لگتے تھے، ننھے منھے فرشتوں کو بھوک سے روتے بلکتے دیکھا. ان تاریک اور غلیظ راتوں کی صبح ہوئی، دین کا فرات بخش اجالا پھیلا، غلامی کا اندھیرا ختم ہوا. ایسا اندھیرا جو 250 سال پر محیط تھا، اور ہم نے نہ جانے کتنی تکلیفیں برداشت کر کے ہندوستان کو طویل غلامی سے آزاد کرایا. ہم نے تن من دھن کی بازی دی، ہم نے بغاوتیں کی، ہم نے نعرے بلند کیے، پھانسی پر چڑھے اور سینوں پر گولیاں کھا کر ہندوستان کو عیار انگریزوں سے آزاد کرایا. حضرت مولانا محمود الحسن صاحب اسیر مالٹا، مولانا حسین احمد مدنی صاحب اسیر مالٹا، مولانا برکت اللہ صاحب بھوپالی، مولانا عبید اللہ صاحب سندھی، مولانا محمد میاں انصاری، مولانا احمد شاہ صاحب، مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا احمد شاہ صاحب، مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ، جناب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جناب حضرت مولانا محمد علی جوہر جیسے وطن کی جانوں نے جان و مال کی قربانیاں دے کر آزادی کا پرچم بلند کیا. آج ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ہندوستان کی حفاظت کے لیے جان کی بازی لگا دیں تاکہ ان کی قربانیاں زندہ رہے، جنہوں نے اپنے خون و پسینے سے ہندوستان کو دنیا کے سامنے جنہوں نے اپنے خون و پسینے سے ہندوستان کو دنیا کے سامنے عزت دلائی، وقار عطا کیا. آج اس دھرتی پر شرمناک کھیل کھیلا جا رہا ہے اور مسجد و مندر کے نام پر مذہب کے رکھوالے بن کر غیر ملکوں کے ایجنٹوں نے بھارت کے عوام میں ووٹ ڈالنی شروع کر دی ہے. اگر علماء کرام حصہ نہ لیتے تو ہندوستان آزاد نہ ہوتا، تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک ریشمی رومال نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو کی تحریک نہ چلتی، امبالہ سازش کیس نہ بنتا. 1857 کے جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں 51,500 علماء کرام تھے. صرف دہلی میں 5 علماء کو پھانسی کے پندے پر چڑھایا گیا. اور ایک اور بات آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جب وائسرائے برطانیہ نے اپنے ہندوستانی مشیر سے رائے طلب کی کہ بتاؤ ہندوستان میں تمہاری حکومت کیسے قائم ہو سکتی ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہے اور جنگ آزادی صرف مسلمانوں نے لڑی ہے. مسلمانوں میں جب تک جذبہ جہاد موجود ہے اس وقت تک ہم لوگ ان پر حکومت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جذبہ جہاد کو ختم کرنا ضروری ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان سے علماء کرام اور قرآن کریم کو ختم کر دیا جائے. تو 1861 میں ان کم بختوں نے اس وقت قرآن کریم کی 3 لاکھ نسخے جلائے اور 1864 سے لے کر 1867 تک انگریز نے علماء کرام کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا. پھر انگریز نے علماء کرام 3 سالوں میں 14,000 علماء کرام کو تختہ دار پر لٹکا دیا. ایک انگریز تھامسن کہتا ہے کہ دلی کی چاندی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر علماء کرام کی گردنیں لٹکی نہ ہو. تھامسن کہتا ہے کہ علماء کرام کے جسموں کو تانبے سے ڈالا گیا. تھامسن کہتا ہے علماء کو سوروں کی کھالوں میں ڈال کر جلتے ہوئے تندوروں میں ڈالا گیا. نیز علماء کو ہاتھی پر کھڑا کر کے درختوں سے باندھ کر ہاتھیوں کو نیچے سے چلا دیا گیا. اور لاہور کی جامع مسجد کے صحن میں انگریز نے پھانسی کا پنڈا بنایا تھا جس میں ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی اور لاہور کی جامع مسجد کے صحن میں. اور تھامسن کہتا ہے کہ لاہور کی ندی راوی میں 80 علماء کو بوریوں میں بند کر کے ڈال دیا جاتا اور اوپر سے گولیوں سے نشانہ بنا دیا جاتا. وہ کہتا ہے کہ جب میں دہلی میں اپنے خیمے میں گیا تو مجھے مردار کی بدبو محسوس ہوئی تو میں پیچھے چلا گیا. دیکھتا ہوں کہ آگ کے انگارے دکھ رہے ہیں اور 40 علماء کو لا کر ان کے کپڑے اتار کر انگاروں میں ڈال دیا گیا. پھر میرے دیکھتے دیکھتے 40 اور علماء کو بلائے گئے، میرے سامنے ان کے کپڑے اتارے گئے. پھر انگریز نے کہا مولیو جس طرح ان 40 کو پکا دیا گیا اس طرح تمہیں بھی پکا دیا جائے گا. تم میں سے صرف ایک آدمی یہ کہہ دے کہ تم 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہ تھے تو ہم تم کو چھوڑ
چھوڑ دیتے ہیں۔ تھامسن کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم کوئی عالم ان میں سے ایسا نہیں تھا، سارے آگ میں جل گئے مگر انگریز کے سامنے کسی نے بھی گردنیں نہیں جھکائی۔ میں اسی بات پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاء اللہ، یاد ہے ابو بکر صدیق